دوزخ کی آگ اور اس کی کڑی گرمی، سانپ بچھو، کھانے پینے کی چیزیں، اندھیرے، یہ سب کچھ عذاب ہی عذاب ہوگا، مگر یہ جو کچھ اب تک ذکر کیا گیا ہے دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن کے حدیث سے معلوم ہوتا، قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تاریکی علاوہ اور بھی بہت سے طریقوں کے عذاب دیا جائے گا جن سے کچھ نیچے لکھے جاتے ہیں، یعنی اور بھی بہت سے تکلیفیں ہیں جہنم کے عذاب کے بارے میں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں بہت سے جگہ پر، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جنت اور دوزخ دیکھ کے آ گئے تو صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ کو جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں میں نے انہیں فرمایا، وہ حدیث ہے۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدوس میں کیا فرمایا؟ جہنم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ نازل فرمائی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے دیدار کر کے آ گئے تو صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے۔ اس لیے صحابہ انہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قول کو بول کو کیا کہ حدیث کو انہوں نے لکھ کے ضبط کر کے رکھ دیا، ان کو لکھ کے ضبط کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ان کو بتلائی ہے ان کو کتابوں میں لکھ کے آنے والے زمانے کو سمجھانے کے لیے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یعنی اللہ کا عذاب کتنا ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بھی ہمیں ہدایت دی۔ دوزخ کی اور اس کی کڑی گرمی، سانپ بچھو، کھانے پینے کی چیزیں، اندھیرے، یہ سب کچھ عذاب ہی عذاب ہوگا، مگر یہ جو کچھ اب تک ذکر کیا گیا دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان طریقوں کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جائے گا جن میں کچھ نیچے لکھے جاتے ہیں۔ ان کے سروں پر جلتا پانی ڈالا جائے گا جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال میں سے سب کچھ گل کر باہر نکل آئے گا۔ اللہم اغفر لی، یہ آیتیں سورہ حج میں لکھا ہوا ہے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ اللہم اغفر لی، ان کے سروں پر جلتا پانی ڈالا جائے گا جس کے تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال میں سے سب کچھ گل کر باہر نکل آئے گا۔ اللہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کھولتا ہوا پانی ضرور دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا تو جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر ان تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، اور آخر میں قدموں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوزخی کو ویسے ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا ویسا کر دیا جائے گا، پھر اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا، عذاب پر عذاب اس کو دیتا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمائے کہ آیت میں جو لفظ یسحرو ہے اس کی یہی مطلب ہے، یعنی بار بار ان کو تکلیف دیا جائے گا۔ اللہم اغفر لی، اور بھی یہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَلَهُم مِّن مَّقَامِعٍ مِّن حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔
خدا نے حدیث قدس میں خداوند کریم کی یہ آیت شریف ہے، ان کا معنی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور دوزخیوں کے مرنے کے لیے لوہے کے گرجے ہے، یعنی دوزخیوں کو مارنے کے لیے، یعنی دوزخ میں جو فرشتے ہیں 19 فرشتے جو دوزخ میں جاتے ہیں نا، ان کو مارنے کے لیے وہاں پر لوہے کے گرجے ہیں، تو وہ باہر نکالنا چاہیں گے تو ڈھکل دیں گے۔ وہ لوگ جب بھی دوزخ کے چھٹنے سے نکلنا چاہیں گے، پھر اسی میں دھکے دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکتے رہو، اللہم اغفر لی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا لوہے کا ایک گرجا زمین پر رکھا دیا جائے تو اگر اس کے تمام جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے، اتنا مضبوط لوہا کتنا ہوگا جس کو فرشتے اٹھائیں گے اور اس سے دوزخیوں کو ماریں گے اور ڈھکلیں گے دوزخ کے اندر۔ اور ایک روایت میں کہ جہنم میں لوہے کو گرجا اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقینی طور پر ریزہ ریزہ ہو کر رکھا ہو جائے گا، یعنی وہ فرشتہ اس لوہے کو اگر پہاڑ پر بھی مار دے گا، پہاڑ بھی اس مار کی زور سے ریزہ ریزہ ہو جائے